چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو. اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر. آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر, قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں, باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری, پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے, انجیل آئی ہے, زبور آئی ہے, سب کو معلوم ہے نا, آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں, ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں, یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, یونان والوں کا الگ, فلاں جگہ کا الگ, جرمنی کے الگ, UK کے الگ, امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر, وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب, کسی کو نہیں پتا. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں, قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا, کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے, خاک مٹا دیں گے, خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے, تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے, قرآن کا کچھ نہیں کر سکے, اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے, اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے, امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے, غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے, پیسہ لیتے تھے, آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں, حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا, خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں, اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو, اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی, زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے, اسلام ہی سچا دھرم ہے, کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ. انکار کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے, سورج کو پلٹا دیا, بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں. وہ اس زمانے میں تھے, میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے, وہ کہے گا میں نہیں مانتا, یہ سب کہانیاں ہوں گی, ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں, اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا پروف قرآن ہے. لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو.